جی السلام علیکم بھائی. اگر آپ 64,000 روپے سے زیادہ سالانہ پاکستانی روپے کماتے ہیں یعنی $400 اینول تو آپ پہ ٹیکس لگ جائے گا 15%. وہ بھی یار اس خبر نے میرے کان کھا لیے ہیں. میرا فیس بک گروپ لرن فری لانسنگ میں شام سرور، میرے فیس بک پروفائل، اس یوٹیوب پہ پچھلی ویڈیو کے کمنٹ میں سر فری لانسنگ میں تو کچھ رکھا ہی نہیں، سارے پیسے تو سرکار لے جائے گی. گزارش ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں سے نکلی ہے، پر ایک اخبار ہے جس نے ویڈیو بھی بنائی اور میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ اس چینل کو پرووک جس نے کیا ہے اس کو پروب کریں کہ یہ کیوں پرووک کیا گیا، یہ ایسی خبر ان کو کس نے دی ہے نہ. اچھا میں آپ کو بتا دوں مجھے کیسے کنفرمیشن ملی. مجھے جب بہت زیادہ یہ صبح سے میسیجز آئے نا، میں نے کال کیا پرو پاکستانی کو. اٹس اے پاکستان's biggest blog after Express Tribune. آفٹر کر لو یا ان کے ساتھ کہہ لو یا ان سے بڑا کہہ لو، یہ لڑائی کہانی پھر صحیح. میں نے کال کی جی، مجھے آپ سے ٹائم چاہیے. شکر ہے وہ جانتے تھے، انہوں نے عزت دی مجھے. کافی دیر ڈسکشن ہوئی. میں کہا جی یہ بتائیں دو بریکٹ کیسے لگ سکتی ہیں، ایک تو ویسٹرن یونین میں یوٹیوب کی پیمنٹ ویسے ہی نہیں آتی، تو یہ کسی نے حسد میں کیا ہے یا کسی نے کوئی شرارت کی ہے یا یہ آئی ایم ایف کا پریشر کریٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو جرنلزم کہ پاکستان کو پہ ٹیکس امپوز کیا جائے. کیونکہ کلیئرلی 20-25 تک تو جو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں فورن ریمیٹنس، آئی ٹی ایکسپورٹس اور فورن ریمیٹنس ورڈ یاد رکھنا، یہ فورن ریمیٹنس آپ کی 20-25 تک ٹیکس ایگزمپٹ ہے. اب 25 ہے یا 22 ہے خود ہی چیک کر لینا ایف بی آر سے، پر اس سال تو نہیں ہے نا، اگلے سال بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے. ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اتنا کمایا، ہاں اس پہ ٹیکس نہیں ہے ایز اے فری لانسر. خبر بڑی عجیب سی تھی. خبر یہ کہتی ہے کہ یار 64,000 روپے اگر آپ نے اس سے زیادہ کما لیا تو آپ کو 15% ٹیکس لگے گا، اور which is very very discouraging. تو پرو پاکستانی کہتا ہے جی نہ اسٹیٹ بینک نے اور نہ منسٹری آف آئی ٹی نے دونوں کو کانٹیکٹ کیا. میں کہا جی یہ تو فیک نیوز، ہم نے تو دی نہیں. ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ کو منسٹری آف آئی ٹی بتاتا ہے، ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ کو اسٹیٹ بینک بتاتا. سرکار کی طرف سے یہ خبر شائع ہوتی. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک لوکل ٹیلی ویژن، ایک لوکل اخبار ہے، ایک ہی نام ہے دونوں کا، میں نام نہیں لوں گا پر آپ کو پتہ ہے ان کے نام سے فلوٹ کر انہوں نے کس بیس پہ یہ بات فلوٹ کیا. اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے بھائی، کیونکہ اتنا بڑا کیوس کریٹ ہوا 2 دن. ہمارے جیسے انفلوئنسرز کے کان کھا لیے، ہم خود بھی پریشان ہو گئے. یار کمائیں گے مطلب اتنا کون سا کماتا ہے بندہ کہ 15% جو ہے وہ ریٹرن دے. ایک بریکٹ ہونی چاہیے. ٹیکس از ناٹ اے بیڈ تھنگ بٹ ایک بریکٹ ہونی چاہیے. ایک ہائر لیول جو فری لانسرز ہیں ان کا آپ ایک سرٹن لیول رکھ سکتے ہیں، ناٹ ٹوڈے، مے بی ٹمارو، مے بی ڈے آفٹر ٹمارو. لیکن وہ اس وقت بھی ہو جب آپ ان کو باقی بھی فیسلٹیز دے رہے ہو نا. آپ ان کو لون دے رہے ہوں، آپ ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہوں سرکاری لیول پہ، تو وہ پھر یو نو دے ول بی انکریج ٹو ڈو مور فری لانسنگ. سیم گوز فار یوٹیوبرس. ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، بڑی اچھی خوشخبری ہے. فری لانسرز کی پالیسی ڈرافٹ ہو رہی ہے. اندر کی خبر دے رہا ہوں، یہ چڑیا چھوڑو، طوطا چھوڑو، مینا چھوڑو، میں خود بتا رہا ہوں. فری لانسرز کی پالیسی ڈرافٹ ہو رہی ہے سرکاری لیول پہ، اور اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور خادم نے بڑا زور لگایا ان باتوں پہ کہ یہ میک شور کہ اٹ ہیپنس. اف یو وانٹ ٹو انکریج آئی ٹی ان دی کنٹری، آپ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو سہولتیں دینے پڑیں گی. مثال کے طور پہ ایک انٹرنیشنل پورٹل ہو پاکستان کی طرف سے جہاں پہ انڈر دی امبریلا ایک ہی ہے جی، باقی تو چلو ایڈ کرتا ہے نا، امبریلا ایک ہی ہے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. وہ لیڈز بھی دے ان فری لانسرز کو، وہ خیال بھی رکھے ان کے ٹیکس ریبیٹس کا، وہ ان کے فائلنگ کا، ان کے انشورنس کا. کیونکہ ان فری لانسرز کا اکنامک فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے اور ان کا کاربن فٹ پرنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ یہ کمیوٹ کرتے ہیں، نہ یہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں، دھواں دے رہے ہیں صبح صبح دفتر جانے کے لیے، نہ یہ پیپر یوز کر رہے ہیں، نہ یہ کچھ بجلی خاص یوز کر رہے ہیں، گیس، بجلی، اے سی، پانی. ان کا کاربن فٹ پرنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اچھا کر کیا رہے ہیں ان ریٹرن؟ اکنامک فٹ پرنٹ. پاکستان میں زر مبادلہ لے کے آ رہے ہیں، پاکستان میں پیسہ بڑھا رہے ہیں، بہت ساری کنٹریبیوشن ہے. یہ میں ان کو جب میں
بڑے ہلکا باب میں کبھی بیٹھنا ہو تو میں ہمیشہ ایک ریالٹی چیک دیتا ہوں کہ آپ صرف اس چیز پہ خوش نہ ہو کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس یہ کر رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے لیکن خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ. میں لوگوں سے میری مراد بہت سارے ایوینیوز ہیں، کبھی پھر کھل بیٹھ کے بات کروں گا، ابھی موقع نہیں ہے. وہ یہ خوش ہوتے ہیں جی ہم نے یہ اسٹارٹ اپ کرا لیا، ہم نے وہ اسٹارٹ اپ، کیا اسٹارٹ اپ کرا لیا، کون سا آٹے میں نمک کے برابر ایک اسٹارٹ اپ چلتا ہے پورے سال میں، اور وہ بھی اپنا فٹ پرنٹ نہیں بنا سکتا، اس کو بھی ہمارے جیسے انفلوئنسر کے پاس آنا پڑتا ہے، اور پھر فری لانسرز کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اس کو ایز اے پروفیشن ریکگنائز کیا جائے. فدوی نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جی ان کے بینک اکاؤنٹس سیملیسلی اوپن ہونے چاہیے. انڈر ایج فری لانسرز 18 سال سے کم، چونکہ آپ نے اتنا شور مچا دیا فیس بک اور یوٹیوب کے تھرو اتنے عرصے میں، بڑا کریڈٹ جاتا ہے ڈیجی سکلز، ای روزگار اور تمام وہ لوگ جو اسپیس میں کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اسپیس میں. سر ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے آواز ریز کی ہے، بتایا کہ فری لانسنگ کیا بلایا، ورنہ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا فری لانسنگ ہوتی کیا. اب جب فری لانسرز کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بچہ ہے، وہ 16 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنتا، اس کا فری لانسنگ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز ہی از انیبل ٹو ویریفائی ہز پیمنٹ ڈیٹیلز. اس کو پراپر چینل بنانے کی ابیلٹی دے دیں نا، اس کو طریقہ کار دیں. وہ کیوں جائے اپنے چاچو ماموں کو امریکہ میں کہے جی پے پیل میں لیں پیسے اور پھر پاکستان میں لے کے جائیں. میں جس زمانے میں کام سٹارٹ کیا تھا نا، اس زمانے میں پاکستان میں بینک ٹرانسفر ہوتی نہیں تھی، چیک آتا تھا وہ 30 دن لیتا تھا کلیئر ہونے میں. اس میں بینک ہر روز آپ کو لائن حاضر کر لیتا ہے، بتاؤ جی یہ $50 کتوں لے کے آئے ہو. یار $50 کا میں نے کون سا مارس میں جانے کا فارمولا بنا لیا. لیکن ڈرتے ہیں، ڈرپوک اتنے ہیں کہ خدا کی قسم 2020 کے اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنا ایک بینک سے اکاؤنٹ بند کرنا پڑا. میں ہشام سرور جو پورے پاکستان کو فری لانسنگ سکھا رہا ہے، اس کو اپنا اکاؤنٹ بند کرنا پڑا کہ مجھے 2 دفعہ انہوں نے بلایا ایک بینک نے، جی اس پیمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے، دی بھی تو ہے کہ آئی ہے guru.com سے، یہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے آئی ٹی سروسز، اور پاکستان میں آئی ٹی سروسز ایگزامٹ ہیں. منی لانڈرنگ نہ ہو رہی ہو، کیسے منی لانڈرنگ؟ اچھا اگر میں پراپر چینل سے بھی کر لوں، میں اگر لیٹ سے فائبر دکھا رہا ہوں، اپ ورک دکھا رہا ہوں، وہ پیسے ادھر لا کے میں کچھ بھی کر دوں، تو خدا تھوڑا سا تو سانس لینے کی ابیلٹی دے دو. ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو. لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ پاکستان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں سر جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ دنیا بدلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. صرف نظر دوڑانے کی دیر ہوتی ہے، اور ان کے ویژنز کو ان چھوٹے ایشوز سے، پیٹی ایشوز سے ان کی سوچ کو توڑ دیا جاتا ہے، ان کے خوابوں کو توڑ دیا جاتا ہے کہ یار نہیں آپ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا سے آپا تھا، پاکستان کے میجر ماسٹر کارڈ جو تھے، ڈیبٹ کارڈ، وہ فیس بک اور گوگل پہ چل ہی نہیں رہے تھے. اب میں نے ویڈیو پہ ویڈیو بنایا، میں کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. حالانکہ میں ایک بات یاد رکھی، جب میں یہ ان ایشوز پہ بات کر رہا تو آئی ایم پٹنگ مائی سیلف ایٹ رسک. یاد رکھیے گا، آئی ایم پٹنگ مائی سیلف ایٹ رسک اباؤٹ when I'm talking about these issues, because آپ ایک تو لائم لائٹ میں آتے ہیں، اور دوسرا اگلا کہتا ہے انہوں کی تکلیف ہے، انہوں تو پہلے ذرا سیدھا کرو نا. You know how it happens. میں نے کیا بات کی. سو اس پالیسی میں انشاءاللہ جو آئے گی فری لانسرز کا جو ڈرافٹ نکلا ہے، ابھی تو ڈرافٹ ہو رہا ہے، جب فائنل پالیسی نکلے گی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، وہ تو جب آئے گی تو تبھی دیکھیں گے. لیکن فری لانسرز کے بارے میں بڑی بات کرنے کی کوشش کی ہے. پروف ہوتی نہیں ہوتی، گاڈ نوز، مجھے نہیں پتا. لیکن ایک وقت آ چکا ہے 2021 میں، آپ ان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں. ان کا کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، ان کا اکنامک فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے. یہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں، پاکستان میں زر مبادلہ لے کے آ رہے ہیں. یہ آپ پہ بوجھ نہیں ہے. آپ ان کی جاب کی فکر نہیں کرنی ہے. آپ نے ان کے لیے ملازمتیں نہیں ڈھونڈ کے دینی. یہ چیمپئنز اپنے کام کے ساتھ، اور یہ گرو کر رہے ہیں. مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ گرو کر رہے ہیں، بلکہ اور لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. ایک سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ کل کمپنی بنا کے 4 بندوں کو امپاور کر دیتا ہے ایک بندہ، چاہے بندہ ہے چاہے بندی ہے. تو ان کی اکنامک جو اچیومنٹس ہیں فار دا کنٹری، اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات اس لیے کہ میں خود پھنسوں، اتنا برا پھنسا ہوں، پھر مجھے اپنے والد سے پیسے لینے پڑے، مجھے اپنے بڑے بھائی سے پیسے لینے پڑے. پیسے نہیں تھے،
ایک 2015-16 میں, اور بڑے مشکل سے جا کے میں اس بھنورے سے نکلا ہوں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے تھوڑا الو سیدھا کیا, کچھ طریقے ٹھیک کیے. تو یہ بھی پھنس جائیں گے. اکنامک رول ہے جی, سرج ہائی نوز ڈائیو, سرج ہائی نوز ڈائیو, ایسی چلتی ہے یہ وائٹل سائنس. تو یہ نوز ڈائیو آئے گی, ہر ایک کے پاس سا نہیں ہوتا اس نوز ڈائیو کو برداشت کرنے کا, ہر ایک کے پاس گردہ نہیں ہوتا کہ وہ اس فیز کو نکل پائے, اس سے نکل پائے. تو وہاں پہ آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں نا. جب یہ آپ کو پیسے کما کے دے رہا ہے ملک میں, ان اینی کیس آپ کماتے تو ہے نا, آپ کے بینکنگ چینل سے آتا ہے, اس سے پرسنٹیج تو بینک نہیں کماتا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. میں $100 نکالوں, بینک مجھے کیوں نہیں $100 دیتا, وہ تو مجھے 90 یا کچھ اور ڈالر دے گا, اس کا بینک اپنی چارجز لے رہا ہے. تو آپ پیسہ تو دے رہے ہیں نا, چپ ان تو کر رہے ہیں ون وے اور اندر, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس اور مے بی سروس میں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے. یہ پھنس گئے ہیں تو آپ ان کی بیل آؤٹ کریں. اوباما اگر جی موٹرز کو 2008 میں آ کے سب سے پہلے اس نے کام یہی کیا کہ یار ریکگنائز کیا کہ ہماری سمبل آف سوورنٹی ہے, اکنامک اسٹرینتھنس از ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن جنرل موٹرز. تو اس نے اس کو بیل آؤٹ کیا. اسی طریقے سے یہ فری لانسرز بھی پھنسیں گے. آج جو کما رہا ہے مثال کے طور پہ مہینے کا $500 یا $1000, سالانہ 12,000 یا 24,000, میں کہتا ہوں 2-2 لاکھ کیا 10-10 لاکھ کمائیں انشاءاللہ یہ لوگ, کیونکہ یہ ایک بیسٹ طریقہ, اور آپ سب کو یہ کام کرنا چاہیے. کل نہیں کما سکے گا کیونکہ اس کی اسکل اپڈیٹ نہیں ہوگی, وہ سست ہوگا, وہ ٹھنڈ پڑ جائے گا, ویاہ بھی ہو جانا ہے, بچے بچے ہو جانے نے. اس کے بعد when he will find out and when once he gets a reality check he will find out پیسے ہی نہیں رہے بینک میں, پھر وہ کیا کرے گا. اب ہر ایک کے پاس تو نہیں پیسے ہو سکتے نا گھر میں, فیملی اتنی سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا کہ وہ جائے اور پیسے مانگ لے. تو وہ پھر بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے. وہاں پہ مدد کرنی چاہیے ایسے کو, کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی تھی پاکستان کا نام ریکگنائز کروانے میں اور جاب لیسنس کا ٹھپا ہٹانے میں, ملک میں پیسے لانے میں. تو اب آپ اس کی مدد کریں اور انشاءاللہ ہوگا. یہ میں بڑا پر امید ہوں کہ جب یہ نکل آئے گی بات تو اچھی ہوگی اور بہتر ہوگی. پر فار ناؤ یہ خبر غلط ہے, جھوٹی ہے, اس پہ ٹائم نہ ضائع کرو, اپنی محنت جاری رکھو اور اس کو سوشل میڈیا میں سپریڈ کرنا چھوڑ دو. میں نے خود, کوئی پوچھے تو میرا نام لے لینا, میں نے خود پرو پاکستانی سے بات کی. میں کہا جی آپ مجھے کنفرم کر کے دیں, میرے پاس ریٹن ٹیکسٹ ہے. جی ہم نے بات کی اسٹیٹ بینک سے, انہوں نے کہا جی کوئی ایسی خبر نہیں. بات کی جناب منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی MOIT, میں کہا جی بالکل غلط. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اخبار اور وہ ٹیلی ویژن چینل ان لوگ کی تکلیف سی, مطلب وائی وڈ somebody leak such a fake news. اپنا خیال رکھیے گا, میرے چینل کا بھی. خدا حافظ.